کہ اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو۔ ترمذی کی روایت نقل کی ہے مشکات میں کہ اللہ تعالیٰ سے ساری زمین پر جتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں سب سے محبوب دعا کیا ہے؟ سب سے محبوب جس پر جو اللہ خوش ہو جائے اس دعا سے، وہ کیا ہے؟ عافیت مانگنا۔ عافیت مانگو۔ عافیت اللہ کو بندوں سے مانگی ہوئی تمام دعاؤں کے ذخیرے اور مجموعے میں عافیت والی دعا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ ترمذی کی روایت مشکات میں نقل ہو رہی۔ اب آپ سن لو عافیت کیا چیز ہے۔ عافیت چیز کیا ہے؟ عافیت کہتے کس کو ہیں؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح کرتے ہیں، کیونکہ مشکات کی شرح تو انہوں نے کی، حدیث بھی مشکات کی ہے۔ فرماتے ہیں عافیت کے معنی الصحۃ والسلامۃ فی الدنیا والآخرہ، جس کی صحت اچھی ہو، سلامت رہے ہر بلا سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پٹائی نہ ہو، سمجھا؟ جس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر مصیبت سے اور ہر معصیت سے حفاظت رہے، مصیبت سے جسم محفوظ آرام میں رہے گا اور معصیت کی حفاظت سے روح محفوظ امن میں رہے گی، دنیا میں چین آخرت میں چین۔ کیا دو لفظ، ایک مصیبت اور ایک معصیت، لیکن ملا علی قاری آخر میں فرماتی ہے لیکن معصیت مصیبت سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دنیاوی مصیبت ملیریا آ گیا، پیچش لگ گئی، بخار آ گیا، اس پر اجر ملتا ہے، معصیت تو آپ کو جہنم میں لے جائے گی، وہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ایک بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، اس واقعے کو بیان کر کے بس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ایک بزرگ تھے جن کی دعاؤں سے، تعویذوں سے لوگوں کی بخار اترتے تھے، ملیریا اترتا تھا، بڑے فائدہ ہوتا تھا ان کی تعویذ سے۔ ایک دن دیکھا خود ملیریا میں کانپ رہے ہیں، زیادہ بخار چڑھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کی تعویذوں سے، آپ کی دعاؤں سے مخلوق خدا کو اتنا فائدہ اور آپ خود مصیبت میں پڑے، آپ کی دعا اور تعویذ آپ کے لیے کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو ہنسے، فرمایا کہ الحمدللہ کہ بمصیبت گرفتار ہستم نہ کہ در معصیت، شکر ہے کہ میں مصیبت میں تو مبتلا ہوں لیکن کسی معصیت میں مبتلا نہیں، کیونکہ مصیبت دعا سے ٹل جاتی ہے۔ مصیبت کی تین قسمیں ہیں، بلاؤں کی تین قسمیں ہیں، بلائے منزل، بلائے معلق، بلائے مبرم۔ دو قسم کی مصیبت تو دعا سے ٹل جاتی ہے، نمبر ایک جو نازل ہو گئی اور جو آنے والی ہے، ایک بلا ہے مبرم، یقیناً رہے گی، وہ درجہ بلند کرنے کے لیے ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ بعض بلائیں ایسی اللہ نے تجویز کر رکھی ہیں کہ اللہ نے اس کا بہت اونچا مقام رکھا ہے وہاں جنت میں، اور وہ عمل کے ذریعے سے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان العبد اذا سبقت له منزلۃ، جب کسی بندے کے لیے کوئی منزلہ، کوئی درجہ بلند تجویز ہو چکا، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ اس کو جنت میں اونچا مقام دینا ہے، ولم یبلغها بعملہ، اور اپنے عمل سے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا، عمل میں کمزور ہے۔ ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، اس کے کبھی مال میں گھاٹا آ گیا، کبھی اولاد بیمار ہو گئی، کبھی اس کے جسم میں کوئی تکلیف آ گئی، پھر اللہ اس پر ثم صبرہ علی ذلک، اللہ اس کو صبر کی طاقت دے دیتے ہیں، پاس بھی کر دیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں پاس بھی کر دیتے ہیں، یعنی پرچہ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ صبرہ کے معنی پرچہ آؤٹ کرنے کے، یعنی بتائیے خود ہی صبرہ کے معنی خود طاقت صبر دے کر پاس کر دیتے ہیں، ورنہ بندہ کہاں سے صبر لائے گا؟ اسی کو میں تعبیر کرتا ہوں، اس کا ترجمہ صبرہ کا ترجمہ پرچہ آؤٹ کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کان میں ایسے کر لو، لکھ لو، آسان کر دیا۔ ثم صبرہ علی ذلک فبلغہ فیبلغہ اللہ، اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے اس مقام پر۔ تو تین قسمیں ہو گئی، دو تو وہ ہے ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، حضور فرماتے ہیں کہ دعا سے بلا نازل شدہ بلا بھی دور ہو جاتی ہے، جو آنے والی وہ بھی ٹل جائے گی۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ابھی نازل نہیں ہوئی آنے والی وہ بھی ٹل جائے گی، دونوں بلائیں۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے بندو اللہ کے دعا کو لازم کر لو، چپکے رہو، خوب دعا مانگتے رہو۔ میں عرض کرتا ہوں ایک نصیحت، دیر تک دعا مانگنے کی عادت ڈالیے، بڑا تعلق بڑھتا ہے اللہ سے۔ ایک ایک دعا کو تین تین دفعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں نے دیکھی کہ آپ جس دعا مانگتے تھے اس کو تین دفعہ کم سے کم کہتے تھے، ایک دفعہ میں نہیں، تین دفعے۔ جیسے بچہ تین دفعے کہے تو خوش ہو جاتا ہے ابا، ربا سے یہی معاملہ رکھو کہ بار بار کہو، بار بار کہو، دیر تک مانگنے کی عادت ڈالو، مانگتے مانگتے سجدے میں بھی گر جاؤ۔ جیسے بچہ مانگتے مانگتے پیر پکڑ لے، پہلے تو کہتا ابا پیسہ دو ٹافی لیں گے، ابا سنتے ہی نہیں، مان لو کسی کچھ سوچ رہے ہیں، ربا نہیں ایسے ہیں، نہیں ابا کو قیاس کر لو، وہ تو ہر وقت دیکھتے سنتے ہیں۔ تین دفعے جب بچے نے دیکھا ابا ٹافی کے لیے پیسہ نہیں دینے تو پیر پکڑ لیتا، اب ابا کو خیال ارے اوہو ہم تو سوچ رہے تھے اپنی فیکٹری کا انکم ٹیکس جو لگا تھا ابھی ایک وکیل کے یہاں جانا تھا، اس ظالم نے تو پیر پر لپٹ کے سب بھلا دیا، ایسا ادا اس کی پسند آئی، اچھا لے ظالم لے جا ٹافی لے لے۔ تو دعا مانگتے مانگتے سجدے میں بھی ہو، اور جہاں صالحین کا مجمع ہو، جب اللہ والوں کے پاس جاؤ وہاں چپے سے کوئی دعا مانگو۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں یستحب الدعاء عند حضور الصالحین،
صالحین کے پاس جایا کرو تو دعا مانگ لو. کیوں؟ لأن الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، جب رحمت اللہ کے اولیاء اللہ کے تذکرے سے نازل ہوتی ہے، فضل عند وجودہم، جا کی جہاں خود اللہ والے رہتے ہیں وہاں کتنی رحمت نازل ہوگی. یہ میں مرخات میں حدیث مشکات کی شرح پیش کر رہا ہوں، تصوف کو مدلل کر رہا ہوں حدیث و قرآن سے. جہالت کی فقیری نہیں ہے یہ جس کو آپ انکار کر سکیں. تو دیکھو، جب میں ابھی کل مجھے توفیق ہوئی، مولانا فقیر محمد صاحب بہت رونے والے، بکا کا لقب تھا تھانہ بھون میں ان کا، بکا مانے عربی بہت رونے والے ہیں. وہ آئے 6 مہینے کے بعد ایئرپورٹ پر لے گئے، پہنچا، وہاں ہوا، پھر وہاں مغرب بعد خوب روئے، وہ عشاء کے بعد روئے اپنے حض معمول. تو میں نے یہ حدیث، یہ عبارت ملا علی قاری کی یاد آ گئی کہ جب صالحین کے پاس جاؤ تو اللہ سے دعا مانگنا مستحب ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اولیاء اللہ کے ذکر سے جب نازل ہوتی ہے تو جہاں خود وہ موجود ہوں گے وہاں کتنی رحمت نازل ہوگی. لہذا ہم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ صالحین جمع ہے، اختر کی دعا کو قبول فرما لے. مستحب سمجھ کر میں نے، مستحب کے معنی کہ اللہ کو پیار آتا ہے، مستحب کے معنی کہ محبوب اعمال، سمجھ گیا. تو یہ درمیان میں بات عرض کر دی کہ دعا مانگنے کی دیر تک عادت ڈالی ہے. تو تیسرے نمبر کی جو بلا ہے جو نہ ٹلنے والی ہے، اس کا نام قضاء مبرم ہے. آپ کہیں صاحب یہ بلا کیسے ٹلے گی؟ تو پھر دعا مانگنا بیکار ہے. آپ کو کیسے معلوم کہ یہ نہ ٹلنے والی ہے؟ آپ کو وہی آتی ہے، کوئی فرشتہ آتا ہے آپ کے پاس، آپ تو مانگیں یہی سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہ معلق ہو سکتا ہے یہ قضاء منزل ہے ابھی چلی جائے گی، ہو سکتا ہے آنے والی کوئی بلا ٹل جائے گی. آپ کیوں اس کو مبرم سمجھتے ہیں؟ یہ تو علم الہی میں ہوتا ہے کہ اس کو نہیں ٹالنا ہے، اسی سے اس کو اونچے بہت اوپر پہنچانا ہے. آپ کو کیا خبر ہے؟ لہذا آپ تو عافیت مانگیں اللہ سے، اور پھر اگر نہ قبول ہو تو سوچیے شاید ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، مگر رحمت کا انتظار کیجیے. آپ نہ کبھی سمجھیے کہ یہ قضا مبرم ہے. چاہے ساری زندگی کو درجہ دعا مانگنے میں بندے کو جائز نہیں کہ اس کو قضاء مبرم سمجھ لے اپنی طبیعت سے کہ نہ ٹلنے والی بلا ہے. ہم کو جائز نہیں، کیوں؟ ہمارے پاس وہی نہیں آئی، ہمیں کیسے اطلاع ہے؟ کیونکہ دوسری حدیث میں فرما دیا کہ افضل العبادت انتظار الفرج، سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا کہ آج آیا چاہتی ہے، بس کل آئے گی انشاءاللہ رحمت، کل میرا کام بن جائے گا. اب جب کل گزر گیا، اچھا انشاءاللہ بس کل پھر ہوگا. ہر وقت آسمان پر نظر ڈال دے رہو کہ پتہ نہیں اب آئی اب آئی اب آئی. یہ انتظار رحمت افضل العبادت انتظار الفرج مشکات کی روایت ہے. حضور فرماتے ہیں سب سے بڑی عبادت اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا ہے، افضل العبادت انتظار الفرج. اس حدیث کی شرح ملا علی قاری فرماتے ہیں لأن الصبر فی البلاء انقیاد للقضاء، بلا میں صبر رکھنا یہ اللہ کے قضاء و فیصلے کا اکرام ہے. لأن الصبر فی البلاء انقیاد للقضاء وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. عبارت کا حسن تو دیکھو، عربی دانوں سے پوچھو جو یہاں مولانا حضرات ہیں. لأن الصبر فی البلاء انقیاد للقضاء وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. سب بلاؤں پر صبر کرنا اللہ کے فیصلے اور قضاء کا اکرام ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر خاص رحمت نازل کرتا ہے اسی کو یہ انعام دیتا ہے. لیکن آپ کسی قضا کو یقینی نہ سمجھیں کہ یہ نہ ٹلنے والی. آپ روزانہ مانگتے رہیں کہ اللہ بس میری اب ٹلی، روزانہ رحمت کا انتظار کیجیے. اور اس کو لذیذ کرنے کے لیے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر جو بلا نہیں ٹلنے والی ہے علم الہی میں، اور ہم روزانہ دعا مانگ رہے ہیں اور رحمت کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں فائدہ یہ ہوگا کہ ان بے برکت الدعاء ان القضاء المبرم، جو بلا نہیں ٹلنے والی ہے، سمجھا نہیں؟ بے برکت دعا یتلذذ، دعا کی برکت سے وہ بلا لذیذ کر دی جائے گی. اگر سکرین کڑوے خربوزہ کو میٹھا کر سکتا ہے مخلوق ہو کر، تو اللہ کی محبت کی چھری بھی بلا کی وہ ہمارے خربوزے صبر کو تلخیاں دور کر سکتی ہے. سجا ان البلا ان قضاء المبرم یتلذذ بے برکت الدعاء کما یتلذذ اہل الدنیا بنعمائها، جیسے اہل دنیا بریانی مزے لے کر کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لذیذ کر دیں گے اس کی روح میں. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں جب کیڑے ڈالے، جو کیڑا نکل کر باہر جاتا تھا اس کو پکڑ کر ڈھونڈ کر پھر رکھ لیتے تھے اور فرماتے تھے تجھے تیری کہاں کیا ہو گیا تھا مجھ سے چھوڑ کر جاتا ہے، تجھے تو محبت لگتی ہے جیسے باپ کی. مہاروی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دادا ہم ایوب را مہر پدر، ایوب علیہ السلام کو باپ جیسی محبت ہم نے دے دی تھی. کس کے لیے؟ بہرے مہمانی کرما بے ضرر، کیڑوں کی مہمانی کے لیے باپ جیسی محبت میں نے ایوب کے قلب میں ڈال دیا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کے مہاروی فرماتے ہیں. تو دیکھا آپ نے بلا لذیذ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا معلوم، بس آپ تو دعا میں ہر صورت سے نفع میں ہیں، 5 انگلیاں گھی میں، مگر سر کڑھائی میں نہیں ہوگا. یہ یوپی کا محاورہ جو ہے 2 ہے، 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. میں کہتا ہوں یہ کیا چکر ہے بھائی؟ ایک جملہ کہو، اس کا پہلا جملہ تو اچھا ہے لگتا ہے، مگر یہ سر کڑھائی میں تو خطرناک معلوم ہوتا ہے. اس لیے میں نے جلدی سے اس کو بدل دیا کہ ایک جز کے لیے عرض کرتا ہوں کہ 5 انگلیاں گھی میں مگر سر کڑھائی میں نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ پتہ نہیں کہ ظالم نے اس محاورے کو ایجاد کیا تھا، مسخرہ تھا، کوئی مذاقیہ معلوم ہوتا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے.